کہ مسجد کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ مومن اس طرح خوش دیکھو میں عورت حدیث یاد کر رہی ہوں، اپنی زبان میں کہہ رہا ہے مومن مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں۔ کہ ہوں ہر بندہ اپنے گربان میں منہ ڈالے کہ ماں مسجد گئے کہ خوشی ہونی ہے یا تنگی ہونی ہے؟ خوشی ہونی چاہیے، ایک ایمان کی نشانی ہے۔ تنگی ہو تو پھر سمجھو کہ کچھ اور طریقے سے کوئی راستہ چل گیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تو فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، یہاں تو مطلب سکون ہی سکون ہے۔ وہ بچے نے بیان کیا ہے اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں تو ہر لحاظ سے سکون ملنا چاہیے۔ سکون نہ ملے، خرابی ہو تو پھر سمجھے کہ خرابی میرے اندر ہے، اور خرابی اس لیے آ رہی ہے یا میرا اپنا نفس اتنا بگڑا ہوا ہے یا شیطان کا میرے اوپر اثر ہے، اس کو میں نے چھوڑا نہیں، دور نہیں کیا اس وجہ سے کر کے۔ تو بھائی عرض کر رہا ہوں کہ انعامات اللہ رب العزت کے ظاہری بھی اتنے بے انتہا ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور روحانی اور معنوی لحاظ سے بھی اس کے بے بہا ہمارے اوپر انعامات ہیں۔ میں نے کہا ان میں سے ایک انعام اللہ کا ہم پر یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی جیسا محمد رسول اللہ جیسا عطا کیا، خاتم النبیین عطا کیا، امام الانبیاء عطا کیا، اور محشر میں ماننے والوں کی شفاعت کرنے والا عطا کیا، حوض کوثر کو جام پلانے والا عطا کیا۔ یہ اللہ کا کتنا ہمارے اوپر انعام ہے۔ ہمارے ذمہ پھر کیا ہے؟ ہمارے ذمہ پھر کیا ہے کہ اس کا ہم کیسے شکر ادا کریں؟ اور اس انعام کو اللہ رب العزت نے جتلایا بھی ہے۔ دیکھو نا، ویسے ہمارے لیے تو نہیں ہے جائز کہ ہم کسی پر کوئی احسان کریں اور پھر اس کو جتلائیں۔ اللہ رب العزت بعض اوقات اپنے انعامات کو جتلاتا بھی ہے۔ کیوں جتلاتا ہے؟ کہ بندہ ان کو سمجھ کر شکر ادا کرے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ او دنیا والوں، میں قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیے ہیں۔ ایک احسان ان میں سے یہ سب سے بڑا نظر آتا ہے، دیکھ لو ذرا اس پر توجہ کر لو کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے ان میں، اللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے ان میں رسول بھیج دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو مقرر ان کے لیے فرما دیا ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ او دنیا والو، تم تو بھٹکے پھر رہے تھے، تمہیں اللہ کی کوئی پہچان نہیں تھی، تمہیں اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ فی ضلال مبین، بڑی گمراہی کے اندر، بڑی فضولیات کے اندر تم پڑے ہوئے تھے۔ میں نے احسان کیا کہ تمہیں وہ محمد الرسول اللہ دیا جس کو کتاب دی، تم یتلو علیہم آیاتی، وہ میری اس کتاب کی آیات کو پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے تمہاری تزکیہ کرتا ہے، اندر کو بھی صاف کرتا ہے، باہر کے صاف کرنے کی بھی تاکید کرتا ہے۔ وضو کا بھی حکم قرآن نے بتلایا، پیغمبر نے بتلایا، غسل کا طریقہ بھی نبی نے بتلایا، قرآن نے حکم دیا۔ جسم ناپاک ہے اس کو پاک کرنے کا حکم دے دیا، کپڑا ناپاک ہے اس کو پاک کرنے کا حکم قرآن نے بتا دیا، جگہ ناپاک ہے پاک کرنے کا حکم اللہ کے قرآن نے بتا دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تو ظاہر کی پاکی ہے، اندر شرک ہے، کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان کو بھی قرآن پاک آ کر اندر سے بھی نکالتا ہے اور اندر کو کتنا بڑا اللہ کا انعام ہوا۔ اے جا سونا نبی بھی عطا کیتا اور اے جی سونی کتاب بھی عطا کیتی کہ جو اندر بھی پاک کر چھوڑے، شرک ختم ہو جاوے، کفر ختم ہو جاوے۔ اب دیکھو پھر کیا جا تزکیہ ہویا، پھر کیا جا کیسے رب ذوالجلال نے پاک کیا۔
اور مثال، عام مشہور مثال یہ ہے بلال حبشی، بلال حبشی، قرآن آیا، نبی کے ساتھ جڑا، بلال نے قرآن پڑھا، قرآن نبی سے سیکھا، ایسا پاک ہوا، ایسا پاک ہوا، نہ اندر کفر رہا نہ شرک رہا۔ اس پاکی کی وجہ سے پھر رب ذوالجلال نے مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا۔ یہ پاکی ایسی ہو گئی کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے والا بنا دیا۔ پھر یہ پاکی ایسے ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھے سیر کرائی ہے جنت کی، اوے بلال میں تو گیا نا، مجھے رب لے کر گیا، تو بتا کہ تم کیسے پہنچ گیا؟ میں تو اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سن رہا تھا، یہ کس کی آواز ہے؟ رب ذوالجلال بتلاتے ہیں تیرے بلال، تیرے ساتھ لگنے والے بلال جس نے قرآن کو اپنے اندر جگہ دی ہے، اتنا پاک ہو گیا ہے کہ میں وہ چلتا زمین پر ہے اس کے قدموں کی آواز کو جنت میں چلا دیتا ہوں۔ تو یہ تزکیہ پھر ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا انعام ہوا کہ نہ ہوا کہ رب نے محمد الرسول اللہ عطا کیا، اور ساتھ ساتھ کون سی کتاب عطا کی؟ قرآن کہو کتنے پارے والی؟ جی پکی گل کریں جی، زبان اس کی عربی، سارے کہو زبان اس کی، جس پر نازل ہوا اس کی زبان عربی، جی جنت والوں کی زبان عربی۔ پھر اس سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ عربی سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں عربی سے محبت کرو، اس لیے کہ میں عربی، قرآن عربی، اللہ اکبر، جنت والوں کی زبان عربی، اب اس سے محبت کرو، اس کے الفاظ کو سیکھو عربی کو، جیسے بچوں نے ناظرہ پڑھا، یہ اس کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کے قرآن کو، اس کو زبانی یاد کرو جیسے بچوں نے یاد کیا، اس قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اس قرآن کو، اس کا ادب کرو، اس کی تعظیم کرو، یہ اللہ کا ہمارے قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے ہمارے ذمے لازمی ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کریں، اس کے معانی کو پڑھو، اس عربی کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ہمارے اوپر حق ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرو، یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اس کے بعد کوشش کرو عمل کر کے کہ اس کو اپنے لیے قانون کے طور پر منوا لیں۔ یہ قانون بھی ہے، رب نے قانون بنا کر بھیجا، جنہوں نے اس کو قانون سمجھا اور اس کے قانون کو اپنا لیا، اس کے قانون کو لاگو کیا، رب ذوالجلال نے اتنی عزتوں سے نوازا، اتنی عزتوں سے نوازا کہ وہ پڑھتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، یاد بھی کرتے تھے، معنی بھی سمجھتے تھے، معنی بیان بھی کرتے تھے، اس کو قانون کے طور پر نافذ بھی کر کے رکھا تھا۔ رب ذوالجلال نے ان کو دنیا کے اوپر حکومت نصیب فرمائی ہے۔ کفر ان کے سامنے سرنگون ہو کر کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس دور کی سپر طاقتیں کسرو اور کسرا کی صورت کے اندر، اللہ اکبر، روم اور ایران، اس دور کے کفر مدینہ والوں کے سامنے، جن کے پاس قانون قرآن تھا، جن کی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی قانون اور جو کچھ تھا وہ کیا تھا؟ قرآن تھا، اور وہ مسجد نبوی کے اندر منبر پر بیٹھ کر قرآن کے فیصلے سناتے ہیں۔ کفر تو کفر ہے، ان کے قرآن کے فیصلے سنانے پر، قرآن کے فیصلوں کو لاگو کرنے پر رب ذوالجلال نے اتنا انعام کر دیا۔ آج ہمارا حکمران جو ہے اس کی تو کوئی مرایت ماننے والا کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک چوکیدار بھی جو ہے، عام بندہ ہے، وہ بھی ایک حاکم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ حاکم اس قانون سے بغاوت کر رہا ہے جو قانون امن کا اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، تو کیسے اس کی رعایا مانے؟ آپ نے یہ بھی دیکھا،
آپ نے یہ بھی پڑھا جنہوں نے اس قرآن کو قانون سمجھ کر سینے لایا، جنہوں نے اس قرآن کو رب کا کلام سمجھ کر سینے لگایا، ممبر پر بیٹھے ہیں تو قرآن سنایا، اور اگر قاضی بن کے عدالت میں بیٹھے ہیں تو قرآن کا قانون لاگو کیا، پھر وہ خط لکھتے ہیں تو دریا بھی ان کا حکم مان لیتے ہیں۔ پھر وہ خط لکھتے ہیں تو دریا بھی حکم مان لیتے ہیں، پھر وہ آواز دیتے ہیں تو ہوائیں ان کو او یا ساریت الجبل، میلوں کے دور جا کر وہ ہوائیں اس کے پیغام کو پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو پھر موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو پھر فون کال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو پھر کسی اور چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ رب کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ سب کچھ تمہارے لیے، یہ سب کچھ جہاں سب تیرے لیے، اور تو کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا شکر ادا کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے قوانین کو اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی لاگو کروانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرو گے جی؟ اللہ ہر بندے کے ذمے وہی کچھ لگاتا ہے جو بندے کی طاقت ہو، جو بندے کی ایک تو یہ ہے کہ اس کے قانون کو ہم اپنے اوپر تو لاگو کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، اچھا کام یہ ہے کسی کو تکلیف نہ دے، یہ نہ کر، وہ نہ کر، یہ نہ کر، اس کے ساتھ اچھائی کر۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکوں، فرمایا یہ کر دے کسی کو تکلیف نہ دینا، اچھائی نہیں کر سکتا تو کسی کو یہ تکلیف نہ دینا، یہ تو اپنے بس کی بات ہے نا۔ اپنی ذات پر، اپنے گھر میں ہم قرآن عظیم کا، شریعت کا قانون نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی بولو، کر سکتے ہیں جی؟ پکی کارو مدد ہو گل وہ نہ ہوئے نا، حکومت ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے نا خاوند گھر کا، وہ گھر کا بادشاہ، وہ گھر کا بادشاہ ہے، تو اس سے اس کی جو نیچے رعایا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کو اس پر بادشاہی دی، اس کے ذمہ لگا دیا تو انہیں ان کا خرچ پورا کرنا ہے، اس کے ذمہ لگا دیا کہ تو نے ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے، اس کے ذمہ لگا دیا تو نے ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے۔ یہی چیزیں ضرورت ہے، کھانا پینا مل جائے، کپڑے مل جائے، رہائش مل جائے، یہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے جی۔ جب مرد یہ کام پورے کرے تو پھر یہ بادشاہ ہے، اور میں بادشاہ ہے، یہ تیرے ذمے بھی ہے یہ چیزیں بھی پوری کرنا، کہ تیرے ذمے یہ بھی ہے کہ ان کو قرآن کے قانون کے مطابق چلانا ہے، قرآن کے قانون کے مطابق۔ اور حضور نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ دنیا والوں تم تو اوپر نظر کرتے ہو، ٹھیک ہے بادشاہ ہے ملک کا، وقتی طور پر اس کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، اس کی ذمہ داری ساری رعایا کی اس کے ذمہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے۔ کرتے کرتے فرمایا کہ گھر کا مرد جو ہوتا ہے وہ بھی گھر کا ذمہ دار ہوگا، جیسے اس سے پوچھا جائے گا کہ بیوی کے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، مکان کا تو نے انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا، نابالغ بچوں کے کھانے پینے کا، پرورش کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو قرآن والا مسئلہ بتلایا ہے کہ نہیں بتلایا، یہ بھی سوال ہوگا۔ اب ہمیں یہ جواب دینا پڑے گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، تو کم از کم ہم کیا کریں، اس کو اپنے اوپر تو جی کہو نا، بولو، پڑھیں گے، سمجھیں گے، مدرسے کے قریب آئیں گے تو اپنے اوپر لاگو کریں گے۔ جب اپنے اوپر لاگو کرنا ہر بندہ لگ جائے تو انشاءاللہ ملک میں بھی لاگو ہو جائے۔ آج سارا مسئلہ یہی ہے کہ ملک میں کیوں نہیں قانون خدا بندی آ رہا، کہ ہم نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا ہوا۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ ہی کو نہیں کہہ رہا، ہم نے اپنے اوپر لاگو نہیں کیا ہوا۔ میرے بھائیو یہ قرآن پاک کا حق ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو بھی پورا کرنے والے بن جائیں۔ یہ قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے،
قرآن بھی اللہ کی یہ اللہ کا احسان ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے نا. یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا، ہمیں کون بتاتا کہ آدم آئے تھے دنیا میں، رب نے ان کو خلیفہ اپنا بنایا تھا. دنیا میں آدم کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرے، خلیفہ بنایا تھا. اگر قرآن نہ ہوتا، یہ نعمت ہمیں نہ ملتی، ہمیں کون بتاتا کہ آدم کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے، اس انسان کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے، اس انسان کو جو مٹی سے بنا کر اتنی عظمت دے دی ہے، نور سے بنے ہوئے کو بھی کہا ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کو اتنی عظمت دی ہے. ہاں جب یہ انسانیت میں رہے تو اتنا عظیم ہے، انسانیت میں رہے تو اتنا عظیم ہے. فرشتے اس کا ادب کرتے ہیں رب کے حکم کے مطابق. انسانیت میں رہے تو اتنا عظیم ہے کہ یہ اٹھتا ہے، رب اس کو اٹھاتے ہیں تو عرش معلیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا وہاں پر پہنچا دیتے ہیں. یہ اتنا عظیم ہے. یہ کس نے ہمیں بتلایا؟ یہ اللہ کے قرآن نے بتلایا ہے. ہمیں کس نے بتلایا؟ وہ ایک کشتی بنی تھی اور ان حالات میں بنی تھی کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ جہاں کشتی کی کیا ضرورت ہے، اور مزاح کر رہے تھے. اور اللہ کا حکم تھا میرے نبی کشتی کو بنا دے. اور اس نبی کو حکم ہے کہ جو 950 سال ایک وقت نہیں، صرف جمعہ نہیں، قرآن کہتا ہے صبح بھی ہے تو شام بھی ہے، دوپہر بھی ہے تو رات بھی ہے، ہر وقت وہ قوم کی منتیں کرتا ہے، ہر وقت وہ قوم کی منتیں کر کے کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. او میری قوم، میری صداؤں کو، میری فریادوں کو، میری منتوں کو مان لو کہ کائنات کے اندر تمہارا حق روا، تمہارا قانون ساز، تمہارا مشکل کشا، تمہیں پالنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہیں بنانے والا اللہ کے سوا اور جی یہ صدا دے رہا ہے نبی. ایک دو دن نہیں، ایک صدی نہیں، قرآن کریم بتاتا ہے 950. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اب نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا تو 950 سال تک قوم کو وہ دعوت دیتا رہا، بتاتا رہا. سورہ نوح پڑھو اور 29ویں سپارے کے اندر قرآن کہتا ہے ایک ایک کو بھی پکڑ کر کہا، مجمع عام میں جا کر بھی باز کیا، نصیحت کی ہے. صبح وقت ملا تو تب، رات ملا تو تب، دن ملا تو تب، جو موقع بھی ملا کوئی موقع ضائع نہیں کیا. یہ اگر قرآن نہ آتا تو ہمیں اس نبی کی دعوت کون بتاتا؟ یہ قرآن نہ آتا تو کون بتاتا کہ کشتی میں سوار کر کے چند جانوروں کو بھی جن کی ضرورت تھی اور چند انسانوں کو بھی جنہوں نے ایمان لایا، وہ اللہ کا نبی جو ہے ان موجوں کے اندر جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں، اللہ کی قدرت سے عذاب کی شکل بن کر دنیا پہ پانی پانی ہو جاتا ہے اور کشتی چلنے لگ جاتی ہے. اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے میرے نوح آپ بھی سوار ہو جا، جانوروں کو بھی سوار کر لے اور اپنے خاندان کو یعنی ماننے والوں کو بھی سوار کر لے. یا اللہ سوار کر لیا. قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا کہ جب سوار ہو کر بیٹھتے ہیں تو رب نے حکم کیا دیا ہے کہ اب پڑھو کیا، اب پڑھو کیا. قرآن بتاتا ہے کہ جب اللہ کا نبی بیٹھ جاتا ہے کشتی میں، وہاں بھی رب ذوالجلال کو پکار کر کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. کس نے بتایا ہمیں؟ قرآن. اللہ اکبر. قرآن نہ ہوتا تو پھر ہمیں کون بتاتا کہ جس وقت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں پانی زمین سے بھی ابل رہا ہے، حتیٰ کہ فارت تندور سے بھی پانی نکل رہا ہے، آسمانوں کے بھی منہ کھلے ہوئے ہیں، پانی آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور موجیں اور ٹھاٹھیں اٹھ رہی ہیں. آپ کی نگاہ پڑتی ہے کہ ایک طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے اور ابھی ڈوبنے کے قریب ہونے لگا ہے.
پانی اس تک پہنچنے لگا ہے، قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا۔ جو ہی بیٹے کے اوپر نظر کی نا تو باپ کی جو محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آئی۔ ہر باپ کو اولاد سے محبت ہوتا ہے، جتنا بھی وہ گیا گزرا ہونا، ماں باپ کی محبت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے، سارے ماشاءاللہ اولاد کی ماں باپ سے محبت ایک وقت آتا ہے کم ہو جاتی ہے، جب اور رشتے بن جاتے ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، جتنا اوپر جاتا رہتا ہے تو پھر تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اولاد جو ہے نا بوڑھی بھی ہو جائے نا تو ماں باپ کی پھر محبت میں کمی، یہ معاذ صحیح حقیقی محبت ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام بھی اس اتنی محبت میں آئے نا، دیکھا بیٹا ڈوبنے لگا ہے، اللہ اکبر، کہاں بیٹے آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن سواری کے لیے ٹکٹ کی ضرورت، سواری کے لیے بولو ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ وہ ٹکٹ ہے کہ یہ بات یقین کر لے کہ لا الہ، بس یہ ٹکٹ بنانا، زبان سے اقرار کر، دل سے مان کر کہ اب بچانے والا اس پانی سے اور یہ لا الہ اللہ کا معنی ہے۔ اب یہاں اس پانی سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ اقرار کر کشتی میں آ جا۔ لیکن اس کے وہ کہتے ہیں نا اپنی زبانہ سے اس اڈا میں شرک پہ آ جائے گا، وہ آگے لگے یہ کیا کہہ رہے ہو کہ بچانے والا کوئی نہیں ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا پہاڑی مجھے بچا لے گا، میں پہاڑ پر چڑھوں گا پہاڑی مجھے بچا لے گی۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اللہ کی بات آ جائے تو پھر پہاڑ مار کوئی بچاتا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا نہیں سمجھ آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی، بس اتنی ہی بات تھی تو اللہ کی طرف سے اللہ اکبر، موجیں آئی نا، ڈوبنے لگا۔ اب پھر برداشت نہ ہوئی، پھر برداشت نہ ہوئی، مالک یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو نے کہا تھا تیری آل کو بچاؤں گا، میں اختصار کر رہا ہوں، قرآن ہے 12واں سپارہ پڑھو، میرا بیٹا ہے، تو نے کہا تھا تیری آل کو بچاؤں گا، آل کو بچاؤں گا۔ اللہ نے کہا آئندہ سوال بھی نہ کرنا، یہ تیری آل نہیں ہے، یہ تیری کیا مطلب ہے، تو نبی ہے، نسبی لحاظ سے تیرا بیٹا ہے، نبی کی آل وہ ہوتی ہے جو نبی کے مشن کو مانے، بے شک نبی کی بات کو مانے۔ تو نے اس کے سامنے بھی تو بات رکھی ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کلمے کا معنی ہے اللہ کے سوا کی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، مان جا۔ اس نے نہیں مانی ہے، اب اس کو یہ آل ہونا، تیرا بیٹا ہونا کام، پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھتا تو پھر آل بن جاتا، بیٹا تو ہے آل نہیں ہے، اس کا سوال بھی نہ کرنا، یا نوح انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح، اپنی زبان پہ چاہتا نوح اس واسطے کر کے میرے سامنے گل بھی نہ کریں کہ تیرا ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس یہاں عادتاں تے اس تے عقیدے تے مذہب ٹھیک نہیں ہے، عمل غیر صالح، ولا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ رب العزت کا جلال تو دیکھیے نا، وقت کا نبی ہے، اپنے بیٹے کے لیے اتنا سوال کر دیتا ہے کہ مالک الملک میری آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو بچا دینا، تو نے تو کہا تھا کہ تیری آل ہے، اس کو بچاؤں گا، یہ بھی تو میرا بیٹا ہے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خیال کرنا ایسوں کے لیے آئندہ سوال کرنے کی بھی تجھے اجازت نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے واعظ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں نصیحت کرتا ہوں، اگر ایسوں کے لیے ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیے تو میں کہیں تمہیں سزا ہی نہ دے دوں اور تمہارا لسٹ سے نام ہی نہ نکال لوں،
تمہارا نبوت سے نام ہی نہ خارج کر دو، پتہ چلتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو بولو۔ تو یہ اگر قرآن نہ ہوتا تو یہ ہمیں کون بتاتا کہ نبی نوح علیہ السلام جو 950 سال اسی دے 2 باری تقریر کر چھوڑا، 2 باری مسئلہ دس چھوڑا دے تنگ ہو گئے نے جی نہیں یہ بندے وہ 950 جی اللہ اکبر کہ وہ نبی کا ہی دل ہو سکتا ہے، نبی کا ہی دل ہو سکتا ہے۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم کی حالت یہ تھی کہ بعض اوقات اتنا مارتے نا کہ پتھروں کے نیچے دب جاتے، پھر اٹھتے تو پھر کہتے بھائی میری قوم دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بھائیو اگر یہ قرآن ہمیں نعمت کے طور پر نہ ملتا تو ہمیں کون بتاتا کہ نوح علیہ السلام اس طرح کر کے گئے، قوم نے نہ مانا تو اس طرح وہ ڈوب گئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ہمیں قرآن نہ آتا تو کون بتاتا کہ فرعون جیسے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر بھی رب کی وحدانیت کو بیان کر کے اللہ کی قدرت اس کو بتاتے ہیں، جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا آخر اللہ اس کو بھی دبو دیتے ہیں۔ اگر قرآن نہ ہوتا یہ ہمیں کون بتاتا کہ ایک ابراہیم نبی بھی آیا تھا، حکومت بھی مخالف ہے، لوگ بھی مخالف ہیں، دور کی بات کیا لوگ تو کیا ہوتے ہیں گھر سے باپ بھی مخالف ہے، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، گھر سے بھی نکال دیا ہے، پھر ہمیں کون بتاتا؟ پوری قوم سے ٹکر لے کر پوری قوم کو عقیدہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کلاڑا لے کر ابراہیم جاتا ہے اور جن کو وہ اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں ان کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون بتاتا؟ یہ اللہ کا قرآن بہت بڑی انعام ہے پھر بھائیو، اس لیے اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا یاد کرنا بھی ثواب ہے، اس پر عمل کرنے سے جنت کا مقام بھی ملتا ہے، یہ ہمیں یقین ہے۔ اس لیے یہ محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے رکھا ہے؟ اللہ جی، اللہ۔ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، آج ان کا وجود نہیں ہے اصلی صورت کے اندر، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ آپ اس پر وقت کی ضرورت ہے، اگر اس کے آپ الفاظ کو دیکھیں تب محفوظ، معنی کو دیکھیں تب محفوظ، حتیٰ کہ اس کا لکھنے کا جو خط ہے نا، لکھنے کا جو خط ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، سورہ توبہ میں آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، سورہ توبہ 10ویں سپارے میں ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی، ٹھیک؟ آج 1450 سال تقریباً گزر گئے، 1444 ہجری جا رہی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں بسم اللہ قرآن کی آیت ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے اور سورہ توبہ کے شروع میں نہیں لکھی ہوئی۔ کتنی حکومتیں آئیں، کتنے مسلمان آئے، کسی نے یہ کام، کسی کو تو حالانکہ کوئی کہے آ کر چلو جی میں حکومتی آرڈر سے کرتا ہوں تو بسم اللہ یہاں بھی بسم اللہ ہی ہے نا، قرآن کی آیت ہے یہاں بھی لکھنی چاہیے، کیا ٹھیک ہوگا؟ آج تک نہیں لکھی گئی۔ اللہ نے اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو محفوظ کیا، جو نہیں ہے اس میں آنے نہیں دیا۔ اور یہ بات اس وقت مشرکین مکہ نے بطور صلح کے حضور کے سامنے ذکر بھی کی تھی۔ آئے نا وہ 11ویں سپارے میں آتا ہے، آ کر کہنے لگے محمد ابن عبداللہ آؤ نا آپ بچو ایک صلح کر کے وہ تسی انگریزی میں چیز آپ سننے کا برائز کر رہے ہیں، اساں یہ لفظ آنا نہیں، اساں استاد بڑے ناراض انہوں نے آنے یار اللہ نے عربی اساں دیتی ہے تو تسی اس تو کیوں متاثر ہے آؤ کہ گوریاں کی زبان پہ فخر کرنے اور ساڈا حال بھی ہو گیا کہ قومی زبان ساڈی اردو ہے وہ اساں دے بچیاں نہیں آ رہے، وہ ساڈا نوجوان اردو تے پورا عبور نہیں رکھ رہا، عربی کا تو نہ ہی نہیں، قومی زبان کے اوپر نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ آپس میں کچھ سنا سی کر لیتے ہیں تاکہ ماحول ٹھیک ہو جائے، کیا کرو؟ کہنے لگے ایتے بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد ابن عبداللہ
آپ اس طرح کریں نا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن نہیں آئے. اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا کوئی اور قرآن لے کر آئیں تو اس طرح کر دیں کہ بدل ہو، اس میں کچھ تبدیلی کر دیں. یہ کام تو کر سکتے ہیں نا، کچھ تبدیلی کر دیں، کچھ ہماری مرضی کی باتیں داخل کر دیں، جو ہماری مرضی کے خلاف ہے وہ نکال دیں. اللہ اکبر. کون سی آیات نکالنا چاہتے تھے؟ علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کر دوں، آپ بھی ذرا غور کر کے بتائیں. یقین کریں کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا قرآن کی ان آیات پر جن میں ہے کہ نماز پڑھا کرو. کوئی اعتراض نہیں تھا ان آیات پر جن میں ہے کہ حج کیا کرو، اس لیے کہ عبادت وہ کر رہے تھے، حج وہ کر رہے تھے. زکوٰۃ کا مسئلہ بھی وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. آج بھی کافر بڑا تعاون کرتے ہیں، اتنا مسلمان نہیں کرتا جتنا کہ وہ رفائی کام کرتے ہیں. سب کچھ ہو رہا تھا، ان آیات کا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. کون سی آیات کو بدلانا چاہتے تھے، نکالنا چاہتے تھے؟ پتہ چلتا ہے کہ وہی آیات نکالنا چاہتے تھے جو ان کے عقیدے پر زد لگتی تھی. جن آیات سے جن میں آتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا صفات میں بھی، اس کا ذات میں بھی کوئی شریک ہو. وہ ایک حاجت روا ہے، وہ ایک ہی مشکل کشا ہے، وہ ایک ہی سجدوں کے لائق ہے، وہ ایک ہی رکوعوں کے لائق ہے، وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، وہ ایک ہی منت و نظر کے لائق ہے. جب یہ آیات نبی سناتے تو کہتے ذرا ان کو نکال دو، تبدیلی کر کے لے آؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر اس میں کچھ ہو سکتا تو حضور کر دیتے نا. حضور تو چاہتے تھے کہ اختلاف ختم ہو جائے، سب ایک ہو کر رہے، امن جو برباد نظر آتا ہے وہ ختم ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس کو تبدیل اپنی طرف سے میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو دیکھو میں نے مثال دی، بات لمبی ہو گئی. آج بھی بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، کوئی لکھے تو زیادتی کرے گا اور انشاءاللہ مسلمان اس کو تسلیم نہیں کریں گے. جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ سورت لکھائی، جن ہاتھوں سے لکھائی وہ ہاتھ بھی کتنے اعلیٰ. اللہ اکبر. کہیں ابو بکر لکھ رہا ہے، کہیں عمر لکھ رہا ہے، کہیں علی لکھ رہا ہے، کہیں عثمان لکھ رہا ہے، کہیں طلحہ زبیر لکھ رہے ہیں، کہیں امیر معاویہ لکھ رہا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں اس قرآن کے ساتھ ایک چولی اور ایک کپڑے کی نسبت ہو جائے. بازار کی قیمت اگر اس کی کم بھی کیوں نہ ہو، وہ 10 روپے میٹر کیوں نہ ہو، مقابلے میں 1000 روپے میٹر والا کپڑا بھی جس وقت یہ ایک 10 روپے والا کپڑا میٹر اس قرآن سے لگتا ہے تو انسانوں مسلمانوں کے دل میں اس 10 روپے والے کپڑے کی اتنی عظمت آ جاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ 1000 روپے میٹر والی کی کوئی عظمت ہو. اب اس کو یہ چومتا بھی ہے، اس کو زمین پر گرنے بھی نہیں دیتا، اس سے محبت بھی کرتا. کیوں؟ اس کا تعلق کس سے بن گیا؟ رب کے قرآن سے. ذرا سوچا کرو کہ جن ہاتھوں نے، جن قلموں نے اس قرآن کو لکھا ہے ان کو کتنی عظمت مل گئی ہو. آج اس کپڑے کے اوپر کوئی اعتراض کرے، اس کپڑے کی کوئی توہین کرے، کیا گزرا مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، چاہے مسجد کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، یقینی بات ہے، تجربے کی بات ہے کہ وہ سب سے پہلے اس شخص کو جو اس کپڑے کی توہین کر رہا ہے، جو کپڑا قرآن سے لگ گیا ہے، قرآن کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کرے گا. اس سے ہو سکا تو ایسے غلطی کرنے والے کو ضرور کوئی نہ کوئی تکلیف دے گا، روکے گا، ہاتھ پکڑے گا. میرے بھائیو اس سے ضابطے کو سمجھو. ان ہاتھوں کو بھی کتنا اللہ نے اعزاز دیا، ان کلموں کو بھی کتنا اعزاز دیا جن ہاتھوں سے اللہ نے قرآن لکھوایا ہے. نبی بولتے ہیں اور صحابہ لکھتے ہیں، صحابہ لکھتے ہیں. وہ کتنے عظیم ہیں. آج ہم اگر ان پر تنقید کرتے ہیں تو کس پر تنقید ہوگی؟ ان کی نسبت کو تو دیکھو خدا کے بندو. تو بھائیو اللہ رب العزت نے یہ قرآن عظیم عطا فرمایا، عظیم قرآن عطا فرمایا. یہ عظمت والی کتاب ہے.
تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، حفاظت اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں گئی، ختم ہو گئی، اس کی حفاظت رب کر رہا ہے، رب، اور ہمیں یقین ہے کہ حفاظت ہو رہی ہے اور قیامت تک بولو جیسے یہاں بسم اللہ کسی نے نہ لکھی ہے نہ لکھنے دیں گے، ایسا ہی اس سے کوئی نقطہ اور زبر نہ کسی نے نکالی ہے نہ نکالنے دیں گے۔ یہ 30 ہی سپارے آیا تھا، یہ 114 ہی صورتوں کی شکل میں آیا تھا، اسی شکل میں ہے اور سرے عام ہے، نہ غار میں ہے نہ کہیں اور جگہ ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ مسجد میں بھی یہی ہے، امریکہ میں بھی یہی ہے، عرب میں بھی یہی ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے، چین میں بھی اگر ہے تو یہی ہے، جہاں اٹھاؤ گے تو یہی ہوگا، ایسے ہی شکل ہوگی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے، اور اللہ استعمال ان بچوں کو کر رہا ہے، ان بچوں کو کر رہا ہے، ان مدرسوں کو کر رہا ہے، ان علماء کو کر رہا ہے۔ اتنی بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں، کون نہیں سمجھتا؟ خانہ کعبہ کو جس وقت ابرا گرانے کے لیے آیا تھا، واقعہ سنا ہے؟ یہ بھی قرآن نے ہمیں بتلایا، قرآن نعمت ہے، وہ گرانے کے لیے آیا ہے۔ سارے کہتے ہیں حفاظت کس نے کی، بچایا کس نے، لیکن کیسے بچایا؟ جی پرندوں کے ذریعے، چڑیا بھیجتا، پرندے کیا چڑیا بھیجتا، کوئی بڑے پرندے بھیجتا ہے نا، باز، تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار باز ہے ذرا ڈاڈا ہوتا ہے نا، شاید انہوں نے چونگا چونگا ماریا ہوں۔ اللہ نے بالکل سمجھانے کے لیے، اس لیے کوئی نہیں کہتا کہ چڑیا نے مارا ہے، وہاں سارے کہتے ہیں کس نے مارا ہے؟ کیوں؟ چڑی، اس کے پنجے میں کتنا بڑا پتھر، اس کے چونچ میں کتنا بڑا پتھر، اور لگتا ہے ہاتھی کو تو ایٹم کا کام کرتا ہے۔ یہ طاقت کس کی استعمال ہوئی؟ تو وہاں کعبے کی حفاظت کی اللہ نے کروائی چڑیوں سے۔ یہاں اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، کروا رہا ہے ان بچوں سے۔ یہ 14 سال کا، یہ 12 سال کا، یہ 13 سال کا، یہ 6 سال کا بچہ بھی ہم نے دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کا رب نے موقع دیا ہے کہ وہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور بسم اللہ کی بات سے شروع کر کے والناس کی سین تک زبانی پڑھتا ہے۔ یہ قرآن ہی کا اعزاز ہے۔ لائے کوئی تورات، لائے کوئی انجیل والا انجیل، اور کھڑے ہو کر اس کا پڑھ کے تو دکھائے۔ بڑے بڑے پوپ موجود ہیں، بڑی ان کی تنخواہیں موجود ہیں، انہوں نے اپنے عبادت خانے آباد کیے ہوئے ہیں، ان کے بھی مولوی، ان کے بھی بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن کبھی سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ فلاں تورات کا عالم، فلاں تورات کا حافظ ہے؟ کبھی سنا ہے کہ فلاں انجیل کا حافظ ہے؟ کبھی سنا ہے کہ فلاں زبور کا حافظ ہے؟ تورات ہمارے اس قرآن کے ایک پارے کے برابر بھی نہیں بنتی، انجیل ہمارے اس قرآن کے 4 انجیلوں کو ملاؤ 10 پاروں کے برابر نہیں بنتی، لیکن آج تک دنیا نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ان کا حافظ بنا ہوا ہو، لیکن قرآن 30 پاروں والا، یہ 6 7 8 سال کا بچہ بھی اس کا حافظ موجود ہے، بچیاں بھی موجود ہیں۔ یہ اس قرآن کی سچائی کی دلیل ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا بات سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والوں کو بھی عظیم قرار دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، اس امت کے اندر عظیم لوگ وہ ہیں جو قرآن کو لینے والے، یہ اللہ کا نبی فرماتا ہے، عظیم وہ ہیں، اشراف امتی، شریف وہ ہیں، اعلیٰ ترین وہ ہیں کہ جو قرآن کو لینے والے ہیں، قرآن کو زبانی پڑھ رہے ہیں، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، معنی پڑھ رہے ہیں، قرآن پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کو عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ عظیم ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اس طرح عظیم بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔